دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل ایک ترمیم ہونے جا رہی ہے، آئینی ترمیم۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے جی۔ مطلب پہلے قومی اسمبلی میں بل جائے گا، وہاں سے منظوری ہوگی، پھر اس کے بعد سینٹ میں جائے گا، پھر صدر مملکت جو ہے اس کی باقاعدہ منظوری دے گا، جس کے بعد یہ آئین بن جاتا ہے، آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ آئینی ترمیم جو ہے، یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ججز جو ہیں یا چیف جسٹس کی عمر جو ہے اس سے متعلق ہے، حد عمر کتنی ہونی چاہیے، اور تقرری جو ہے اس کی حد کتنی ہونی چاہیے، مطلب مدت ملازمت جو ہے وہ اس کی حد عمر کتنی ہونی چاہیے، اور ایک تقرری کا بالکل ایک پروسیس ہونا چاہیے، یعنی ایک مدت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیف جسٹس آتا ہے تو وہ 3 سال کے لیے آئے، یا جتنی بھی اس ترمیم میں آئینی ترمیم جو ہے اس میں وہ مدت درج ہوگی، اس حساب سے 3 سال 4 سال کے لیے چیف جسٹس تعینات کیا جائے۔ کیونکہ اب تو یہ پروسیس ہے نا کہ جو بھی موسٹ سینیورٹی وائز پیچھے جج ہوتا ہے، جو بھی سینئر ترین جج ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی ایک پروسیس ہے جوڈیشری کا کہ اس میں وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے، چاہے وہ اس کے ریٹائرمنٹ میں 2 منتھ رہتے ہوں، چاہے اس کے 6 منتھ رہتے ہوں، یا اس کا 1 سال رہتا ہو، یعنی کوئی 1 سال کے لیے چیف جسٹس آ رہا ہے، کوئی 2 ماہ کے لیے چیف جسٹس آ رہا ہے، کوئی 6 ماہ کے لیے چیف جسٹس آ رہا ہے۔ تو اس سے یعنی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا جو وکلا ہیں، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو چیف جسٹس، جیسا کہ مثال کے طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اگر ریٹائر ہوتے ہیں، پتہ ہے سب کو کہ پیچھے جو ان کے سینئر ترین جج ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور پھر ان کے بعد اگر وہ 4 ماہ کے لیے 6 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے آتے ہیں، تو ان کے بعد جو ان کے پیچھے موسٹ سینئر ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو یہ تھا ایک طریقہ کار، لیکن اب حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کرنے جا رہی ہے کہ باقاعدہ ایک مدت جو ہے وہ رکھی جائے، اور اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہو، یعنی سینئر ترین ججز جو ہیں ان میں سے ایک جج کو تعینات کیا جائے 3 سال کے لیے، یا جتنی بھی مدت مقرر کی جاتی ہے اس کے لیے۔ تو جب بالکل ایسے جیسے کہ ہماری فوج میں یہ ایک طریقہ کار موجود ہے کہ وہاں پر جو سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے یہ ایک آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا جو ہم نے باتیں کی ہیں یہی کچھ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن کیونکہ ابھی تک تو حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی ان کو بھی یقین نہیں ہے اس بارے میں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کس چیز سے متعلق ہوگی، یا آئینی ترمیم میں کیا ہوگا، اور آئینی ترمیم منظور بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ اس وقت تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت نے اندر کھاتے یعنی بیک ڈور کوئی رابطے کر کے اپنے جو نمبرز ہیں وہ پورے کر لیے ہوں، اور پی ٹی آئی یہ چیخ رہی ہے کہ ہمارے ارکان جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ہم یہ ترمیم کر لیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں آ رہی، مطلب اب وہ بھی اس چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو میں آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھنے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے والی جو میں نے بات کی ہے وہ نہ ہو، یہ بات ہو کہ آئینی جو معاملات ہیں یا جو سیاسی معاملات ہیں ان کو اس ترمیم کے ذریعے الگ کر دیا جائے، یعنی ان کے بینچز الگ بنے۔ مثال کے طور پہ
اگر کوئی معاملہ آئینی تشریح کا ہوتا ہے تو اس کے لیے 5 رکنی 7 رکنی بینچ جو ہے وہ ایک الگ بن جائے، اور اسی طرح سے اگر کوئی سیاسی کیس آتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ بینچ بن جائے، اور ان کو جو ہے وہ الگ ججز جو ہیں وہ اس کے لیے وہ دیکھیں ساری چیزوں کو، تاکہ یہ جو سپریم کورٹ کے دوسرے کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں، وہ متاثر نہ ہوں۔ تو اس طرح سے آئینی معاملات یا سیاسی معاملات کیسز جو ہیں ان کو جو دوسرے مقدمات ہیں ان سے الگ کر دیا جائے، وہ الگ جو ہے وہ بینچز اس کے حوالے سے بنے، اور وہی ان کو دیکھیں، وہی سنیں، وہی فیصلہ کریں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کا بھی کوئی کردار نہ ہو۔ تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور اس میں نیا ہو، لیکن یہ ایک پرسیپشن آپ اس کو کہہ لو، یا اس کو آپ امکان کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تک تو جو حکومتی وزراء ہیں ان کو بھی نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس بل میں جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ ووٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، اور باقی جو جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں وہ تو کریں گی، لیکن اب جو پی ٹی آئی کے کچھ ارکان ہیں اگر وہ ووٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، کل یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے، کل بل پیش کیا جائے گا، دیکھتے ہیں جی کل کیا ہوتا ہے۔